آج علامہ محمد اقبال کے یوم ولادت کی مناسبت سے پاکستان بھر میں عام تعطیل ہے۔ دن کی مناسبت سے مختلف پروگرام اور سیمینار کا اہتمام ہوگا۔ دنیا بول ہے کہ پلیٹ فارم سے بھی ہم شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے اور ان کی سحر انگیز شخصیت پر بات بھی کریں گے۔ ویسے تو ایک سمندر ہے ان کی شاعری، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش پوری کریں گے کہ میسج ہمیں جو انہوں نے دیا اس کو اس وقت سمجھنے کی کتنی اشد ضرورت ہے۔ تو اسی پر بات کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکر ہیں قاسم علی شاہ صاحب، وہ اس وقت لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم قاسم صاحب، ویلکم ٹو آر شو، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت بہت شکریہ جی، بہت مہربانی جی۔ قاسم صاحب، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس وقت ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کی شاعری سے ظاہر ہے جو سبق انہوں نے ہمیں دینے کی کوشش کی، جو ہم تک کچھ تک تو پہنچا بھی، لیکن اب بھی ضرورت ہے کہ اس کو مزید سمجھا جائے۔ تو ایک شعر ان کا جو کہ اس وقت میرے ذہن میں ہے، میں چاہوں گی تھوڑا سا اگر آپ اس پر ہماری رہنمائی کیجئے کہ وہ میسج جو کہ انہوں نے ڈیلیور کیا وہ ہم تک پہنچا یا نہیں پہنچا، یا ہمیں اس کو سمجھنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک عام سی بات ہے، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ نارملی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ اکثر بات یہ کرتے ہیں کہ بھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی اتنی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم اچھا سوچتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں اس طرح سے نواز نہیں رہا۔ لیکن ایک وہ بندہ جو کہ برائی بھی کر رہا ہے، کرپشن بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس مطلب دھڑا دھڑ آئے جا رہا ہے، نواز رہا اللہ تعالیٰ اس کو۔ تو یہاں پر میں نا آپ سے اس شعر پر جو ہے نا، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس میں جو میسج دیا گیا ہے کہ دل جب شکستہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو یہ بات سوچتے ہیں کہ ایک ہمارے ذہن میں کام سی پتہ نہیں کیوں یہ ایک چیز ہے کہ پتہ نہیں ہمیں اللہ نہیں نواز رہا، حالانکہ ہمارا دل بھی دکھا ہوا ہے، ہم مانگ بھی رہے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے نہیں مل رہا۔ تو یہ شاعر نے اس کا جواب دیا ہے اس شعر میں، تو میں چاہوں گی تھوڑا اگر آپ سمجھائیں کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ شعر میں مانتا ہوں کہ ہر بڑا شاعر اور ہر بڑا مفکر اس کی شاعری کو، اس کے لٹریچر کو، اس کے جملوں کو، اس کی کہی ہوئی باتوں کو جب لیا جائے تو وہ مختلف پیراڈائمز جو ذہنی حالتیں ہیں اس کو مختلف طرح سے ایڈریس کرتا ہے۔ اور یہ شعر جو آپ نے بالخصوص انڈیکیٹ کیا، جس میں آپ نے تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، میں اس کے ساتھ ایک چیز کو جوڑنا چاہوں گا۔ اقبال آپ کی ایک پوری صدی کا اتنا بڑا شاعر ہے جو اپنی شاعری میں یہ کلیم کرتا ہے، بلکہ یہ میسج دیتا ہے، اور اتنا بڑا میسج دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ اور وہ اس کی دلیل خوبصورت کیا دیتا ہے، اقبال اپنے اشعار میں یہ کہتے ہیں کہ پتھر جو ہے نا اس کا نصیب نہیں بدلتا، کیونکہ پتھر نہیں بدلتا، وہ صدیوں بعد بھی ویسے ہی پڑا رہتا ہے، اور حالات واقعات اس کو بدل سکتے ہیں، وہ خود کو نہیں بدل سکتا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان خود کو بدلتا ہے۔ جب وہ خود کو بدلتا ہے تو اس کی تقدیر بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں۔ اور ان ساری اپرچونٹیز میں اگر ہم ایک حالت نے جس میں ہمارا دل ٹوٹ گیا، ہم غم کی حالت میں ہیں، ہم پریشانی کی حالت میں ہیں، ہم کسی چیلنج کو فیس کر رہے ہیں، تھک گئے ہیں، بے بسی کی حالت میں ہیں، تو اقبال اس کا سلوشن یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ بہترین حالت ہے، یعنی تم اسے ناپسند کر رہے تھے لیکن یہ وہ بہترین حالت ہے جو رب کے قرب کا ذریعہ بن سکتی ہے اور تم پہ رب کا کرم ہو سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کے بقول انسان کی آنکھ میں اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا خوف خدا سے، یعنی خوف خدا وہ تعلق ہے جو بندے اور رب کے بیچ میں ہے، اس خوف خدا سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ گیا ہے تو رب جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ یعنی ہم بچاتے رہتے ہیں دل نہ ٹوٹے، ہم بچاتے رہتے ہیں آنکھ میں نمی نہ آئے، رب کرم ہی ان پہ کرتا ہے جن کی آنکھ میں نمی ہوتی ہے، رب کرم ہی ان پہ کرتا ہے جن کا دل ٹوٹا ہوتا ہے۔ دل کو اس طرح بھی تشبیہ دیتے ہیں اقبال کہ یہ بنجر زمین کی طرح ہے، اس پہ ہل چلنا ہے، ہل چلنا یعنی اس نے ٹوٹنا ہے، اس زمین نے پھٹنا ہے، تو پھر اس میں سے کوئی معجزہ، کوئی کرامت رونما ہونی ہے۔ تو اقبال کے ہاں دل کو بچانے کا تصور بالکل نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں ٹوٹتا ہے تو یہ والکینو پھٹتا ہے، یہ آپ کے اندر کا جو گرد و غبار ہے وہ ہٹتا ہے، آپ کا جو نفس ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے، اور کہیں آپ کی روح بیدار ہوتی ہے اور آپ کا کنیکشن اپنے رب سے ہو جاتا ہے، کیونکہ رب جو ہے وہ زبانوں کو سننے کا قائل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ زبانیں اتنی زیادہ ہیں، لیکن واحد پوری دنیا میں ایک زبان ہے، آنسوں کی زبان، جو رب کو بڑی پسند ہے۔ جب اس کا بندہ بے بسی کے ساتھ
बेताबी के साथ आंसुओं के साथ सजदा पेश करता है तो रब फिर उससे राज़ी हो जाता है। बेशक। अच्छा शाह साहब, यहाँ पर एक और बात है जिसको मैं, इकबाल की शायरी का अगर हम जायज़ा तो खैर ले नहीं सकते, अब चाहे इतना बड़ा एडिशन और फिर मुख्तलिफ़ ज़बानों में, स्पेशली फ़ारसी के अंदर जो है इकबाल का कलाम काफ़ी पाया गया है, चाहे बाल जिब्रील हो, क्योंकि आपने मक्खी के बाल का जिक्र किया तो मेरे जहन में आया। और इसी शायरी के साथ, क्योंकि इकबाल फ़िक्री शायर थे तो उन्हें फ़िक्र थी ज़माने की, वो ज़माने के शायर नहीं थे, वो फ़िक्र के शायर थे, तो उन्होंने लिखा कि जी ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया साज है राग बदले गए, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यहाँ इकबाल जवानों को बुज़ुर्गों का उस्ताद भी कह सकते थे, जवानों को ज़ईफ़ों का उस्ताद भी कह सकते थे। स्पेसिफिकली इकबाल ने एड्रेस किया है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, क्योंकि ज़माना बदल रहा था और नौजवानों की जो सोच थी और जो उन शाहीनों की, उन उक़ाबों की फ़िक्र सामने आ रही थी, उसे हमेशा पीछे रखा गया है। शाह साहब, आप यही मोटिवेट करने के लिए आगे आते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप में कुछ है, और इकबाल ने जवानों को बताया कि आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है जो कि पीरों में नहीं आ रही है, और वो जुड़े हुए हैं उन चीज़ों से, छोड़ना नहीं चाह रहे, अलग नहीं होना चाह रहे। तो यहाँ जवानों के लिए जो फ़िक्र है, मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप थोड़ा खुलासा फरमाइए। देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इकबाल का जो टारगेट है सामने, वो आखिरी अयाम में भी जो आपकी तड़प थी और आपके अशार थे और आपका जो मैसेज था, वो यही था कि जो मेरी फ़िक्र है, मेरा सोज़ है, मेरा गुदाज है और मेरा जो जज्बा और पैशन है, ये नौजवान को मिल जाए, ये आज के नौजवान को मिल जाए। क्योंकि जो नौजवान है वो उसने आगे चलना है, उसने अगले ज़मानों को देखना है। और इकबाल को इस फ़िक्र का ये भी यकीनन पता होगा। इकबाल की अगर पूरी शायरी देखें तो इकबाल खुद फरमाते हैं, जो कुलियात इकबाल है उसके पीछे बाज़ जो प्रिंट हुई है उसके पीछे मैसेज लिखा हुआ है। इकबाल कहते हैं मेरा मकसूद जो है वो शायरी है ही नहीं, लेकिन मेरा मैसेज जो था उसके लिए मैंने ज़रिया शायरी को बनाया। यानी शायरी मकसद नहीं था, फ़िक्र मकसद था। और ये फ़िक्र जो थी वो बेहतरीन उसका पैराहा शायरी की शक्ल में इकबाल ने बयान कर दिया। 70% तकरीबन कलाम जो है वो फ़ारसी में है और बाकी जो थोड़ा सा हमने देखा वो उर्दू में है। मैं आपको एक बदकिस्मती बताना चाहूँगा, इन नौजवानों की बदकिस्मती और इस सारे मुल्क और माशरे की बदकिस्मती। हम कल से लाहौर में कुछ तकरीबात हो रही हैं और बड़े बड़े ज़बरदस्त फेस्टिवल्स हो रहे हैं इकबाल के हवाले से। बदकिस्मती ये है कि वो ईरान वो इसको अपना शायर मानता है और इसको इकबाल लाहौरी कहता है, और उनके यहाँ इकबाल की फ़हम और इकबाल पे जो रिसर्च है और इकबाल को जो मानना है वो इतना ज़्यादा है। वजह यह है कि वो शायरी जो की है उसने अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फ़ारसी में, वहाँ समझ आ जाती है और उनके यहाँ वो पढ़ाई भी जाती है, उनके निसाबों में भी शामिल है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सारी जो शायरी इस वक्त बची कुची है, इस वक्त के लिटरेचर की बात करूँ जो निसाबी किताबें हैं उसमें इकबाल ना होने के बराबर शामिल है। और इकबाल फहमी का मेयार ये है कि मैं कई गवर्नमेंट के इदारों में जहाँ टीचर्स को ट्रेन किया जाता है मैं जाता रहा हूँ, दुख के साथ बता रहा हूँ कि उन टीचर्स को जिन्होंने पढ़ाना है ना उन्हें खुदी का मतलब पता है, ना उनको बचा बचा के रख उसे का मतलब पता है, ना उन्हें कलंदर के मफहूम पता है, ना इकबाल का जो सही मैसेज है उसकी खबर है। सो नतीजा ये है कि ये कौम इसके पढ़ाने वाले वो इकबाल से वाकिफ़ नहीं है, नौजवान किस तरह से वाकिफ़ होंगे। मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ 9 नवंबर को इकबाल का दिन मना लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें इकबाल की फ़िक्र को आम ज़िंदगी में भी लेकर आना चाहिए। इकबाल का फ़लसफ़ा जो कि कई ज़ुबानों में ट्रांसलेट हुआ, और आप देखिए इकबाल पे लिखी जाने वाली किताबों की तादाद शायद 10,000 से ज़्यादा है। और एक बड़े हमारे अच्छे उस्ताद थे, वो कहा करते थे इन 10,000 किताबों को अगर समुंदर में भी फेंक दिया जाए तो भी इकबाल की 9-10 किताबें इतनी वज़नी और इतनी भारी हैं कि वो काफ़ी हैं मैसेज को कन्वे करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैसेज को कन्वे करने की बात हो रही है और अपनी आम ज़िंदगी में ज़ाहिर है हम इससे सबक सीख सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें। तो कासिम साहब, मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप और एक शेर जो कि मेरे जहन में है उस पर अगर आप इशारतन जो इंदिया दिया गया इस शेर में अगर वो समझाएं कि वो शेर आपने भी सुना होगा कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। कि अभी अगर मौजूदा हालात हमारे सामने है, मुस्लिम उम्मा भी जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है और हर घर में नमाज भी हो रही है, 5 वक्त की हो रही है, लेकिन कैसी नमाज है फिर? ये जिस सजदे की बात इकबाल इस शेर में कर रहे हैं वो कौन सा सजदा है? मैं वाज़ेह करता जाऊँ कि इकबाल जो है उनकी शायरी में कुरान के मैसेज बड़े वाज़ेह हैं। इकबाल की कुरान फहमी का आलम ये था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की साहबजादी वो फरमाती हैं, किसी किताब में दर्ज है कि इकबाल कुरान पढ़ रहे होते थे और एक दफ़ा कुरान पढ़ते वो इतना रोए, यानी उनको समझ ऐसी आ रही थी कि वो रोए
کہ اس قرآن کو ہمیں سکانے کے لیے، اس کو ڈرائی کرنے کے لیے دھوپ میں 3 دن رکھنا پڑا۔ اقبال کے جتنے اشعار ہیں اکثر اشعار میں آپ کو قرآن کا میسج ملے گا، اور یہ جو ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دراصل تو لا الہ کا پیغام ہے۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یعنی وہ جتنے بت ہیں، وہ بت نفس کی شکل میں ہوں، وہ بت کسی صاحب اقتدار کی شکل میں ہوں، وہ بت کسی باس کی شکل میں ہوں، وہ بت کسی نہ کسی اس وقت کی سپر پاور کی شکل میں ہوں، وہ ہر طرح کے جتنے بت ہیں وہ سب کے سب آپ ان کو ایک کراس لگاتے ہو، کانٹا لگاتے ہو اور مانتے ہو کہ دراصل جو ہے میرا معبود اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں، جس کو میں بڑا مانتا ہوں، جس کے پاس مکمل اختیار ہے میری زندگی کا، جس پہ میں واری جانے کو تیار ہوں، جس پہ نثار کرنے کو تیار ہوں۔ عبادت دراصل اور معبود کا جو تصور ہے وہ اپنے آپ کو کسی کے لیے فنا کرنا ہے، اپنے آپ کو کسی کے لیے لگا دینا ہے، اپنے آپ کو کسی کے لیے خرچ دینا ہے۔ تو اقبال کے ہاں ایک سجدہ، وہ ایک ایسا سجدہ جو اپنے رب کو کیا جائے، وہ 1000 سجدوں سے نجات دلا دیتا ہے آپ کو، ان سجدوں سے جو وہم کے سجدے ہیں، ان بتوں سے جو آپ کے گمان ہے کہ یہ پاورفل ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آپ کو فائدہ یا نفع دے سکتے ہیں۔ قرآن کا مکمل میسج یہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اللہ کے سوا، اور کوئی نقصان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اس کو سب سے خوبصورت انداز میں اگر میں کہوں، اس کی کوئی تشریح کی ہے، اس کی تفسیر کی ہے، تو اقبال کے اشعار میں، اور بالخصوص جو آپ نے شعر کوٹ کیا، اس میں اس کی تشریح ہو جاتی ہے۔ لا الہ کو سمجھنا ہے، اس شعر کو سمجھیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور اگر آپ نے قرآن کا فلسفہ سمجھنا ہے کہ نفع اور نقصان کیسے ہوتا ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایک شاعر نے جو ہے وہ اقبال کی یہی فضیلت بتاتے ہوئے، جو کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اقبال کی شاعری میں جو ہے وہ قرآنک ورسز بھی بہت زیادہ شامل ہیں اور ریفرنس وہیں سے ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کھل جائیں گے ہر شخص پہ سب راز خداوندی، اقبال کے شعروں کو انسان اگر سمجھے، اور انہی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور آپ سے جو ہے وہ ہم ہر شعر کے اوپر اسی لیے زیادہ ڈیٹیل جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں میں اس وقت کیا سوچ ہے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں مسلم امہ کی بات کریں جس کے بارے میں اقبال کی فکر رہی تھی، کیونکہ اس وقت بھی جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، ساری چیزیں جو ہے وہ جا رہی تھیں، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے آٹومن امپائر جا رہا تھا، ورلڈ وار 1 کی تیاری ہو رہی تھی جس وقت اقبال یہ سب لکھ رہے تھے، تو انہیں فکر تھی ہر چیز کی۔ اس زمانے میں سارے لوگ یہ موجود تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، اسی لیے شاید اقبال نے کہا کہ جی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاش گر۔ تو آج ہمیں ایک ہونے کی دوبارہ ضرورت آ گئی ہے، آج ہم مسلمانوں کو پھر سے ایک ہونا ہوگا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہمارا جو ہمارے لیے فتنہ کہا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور بالخصوص وہ ساری احادیث جو مستقبل کی پریڈکشنز کر رہی ہیں، اس میں واضح ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑا فتنہ وہ مال ہے، اور مال سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا، یہ حدیث کے میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں، ایز اٹ از ورڈز مجھے یاد نہیں ہوں گے، مفہوم حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اپنے صحابیوں کو فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا جب مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے اور باقی قومیں ان پہ جھپٹ پڑیں گی اور ان کو تار تار کر دیں گی، ان کو ڈیمیج کریں گی۔ تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے تو پھر ہمیں کیوں کوئی نقصان پہنچا سکے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم لوگ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو گئے۔ یہ وہم نہیں ہے، وہن ہے، وہن۔ اور وہن کو اگر مطلب دیکھا جائے، وہن کا مطلب ہوتا ہے موت سے نفرت اور مال کی محبت، یعنی دنیا میں پکا رہنے کی جو محبت ہے اس کو عربک میں وہن کہتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے ہماری امہ کی کہ ہم لوگ اس دنیا میں پکا رہنا چاہتے ہیں، بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اپروچ جو آپ کو یہاں نظر آتی ہے معاشرے میں، یہی آپ کو پورے گلف میں نظر آتی ہے، یہی اپروچ آپ کو باقی مسلم امہ کی نظر آتی ہے۔ اور دکھ یہ ہے کہ وہ پھر حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، ایک حصے کو نقصان پہنچتا ہے، ایک حصے کو درد ہوتی ہے، پورے جسم کو درد محسوس ہوتی ہے۔ آج چیلنج یہ ہے کہ ہم وہ جسد واحد نہیں رہے، ہم اکٹھ نہیں رہے۔ جب بھی اکٹھ ہو جاتا ہے، جب بھی ایک مکمل امہ کی شکل بن جاتی ہے تو ہم طاقتور ہو جاتے ہیں اور ہم ڈیلیور کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کہ ہم طاقتور ساری ہو امہ جاتے کا چیلنج ہے ہیں، کہ ڈیلیور اپنے کرنا شروع مفادات کر دیتے ہیں۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور اس وقت ہمیں ایک ہونے کی ہی ضرورت ہے، اور اگر ہم ان افکار سے فائدہ اٹھائیں تو یہ ممکن بھی ہے اگر ان کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔